نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القمر کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کا پھٹ جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں قیامت کی اور علامات اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی، انہی میں سے ایک علامت، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چاند کا پھٹ جانا۔ اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پیش آیا، اور یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال قبل منا کے مقام پر ایام حج میں چاندنی رات تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ قریش کے سردار اکٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو نبوت کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، ہم اس نشانی کو دیکھ کر، اس علامت کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کیا تم اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ تو اس قریش کے سرداروں نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی چاند کی طرف اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ جبل حرا کے ایک طرف چاند کا ایک حصہ اور چاند کا دوسرا حصہ دوسری طرف ہوا، اور اس وقت جو منا کے مقام پر جتنے لوگ تھے، ان سب نے اپنی آنکھوں سے بار بار اس چاند کو دیکھا، دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف۔ اس سب سے بڑی نشانی کو، اس بڑے معجزے کو دیکھنے کے باوجود، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند دوبارہ اپنی اصل حالت پر آ گیا، دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ ابو الجہل جیسا ہٹ درم انسان کہنے لگا کہ یہ محمد نے ہم پر جادو چلا دیا ہے، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اور پھر اپنے اس واقعے کی تصدیق کے لیے اس وقت پہلے زمانے کے اندر قافلے چاند کی چاندنی میں رات کو قافلے چلتے تھے، تو باہر سے جتنے آنے والے قافلے تھے ان سب سے پوچھا، تصدیق کی کہ کیا فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر فلاں دن اور فلاں رات کو کہ یہ کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہو تمہارے سامنے؟ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں رات کو، اور یہ چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان قافلے والوں سے جب تصدیق ہوگی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور یہ واقعہ عرب کے اندر سب سے بڑا مشہور واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ سے یہ ثابت ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ اسی طرح ہندوستان کی بر صغیر کی سرزمین پر ایک راجہ رہتا تھا، اور اس راجے نے
انہی دنوں میں ایک پروگرام اپنے محل کے اندر رکھا اور رات کی اس چاند کی چاندنی کے اندر اپنے رانیوں سمیت تقریب منعقد کی۔ اور یہ واقعہ بھی تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مورخ گزرے ہیں ہندوستان کے اندر بڑے مشہور، محمد قاسم رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب فرشتہ میں، کتاب کا نام ہے فرشتہ، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس راجا نے رات کو، چاندنی رات تھی، اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، دائیں اور بائیں، مشرق اور مغرب کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند آپس میں مل گیا۔ اور اس راجے نے یہ واقعہ اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر لیا، لکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حبیب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی سرزمین سے تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے، بر صغیر آئے، اور جب ان کی اس راجے سے ملاقات ہوئی، اس راجے نے کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر فلاں مہینے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت حبیب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور انہوں نے اپنی نبوت اور صداقت کے سلسلے میں قریش مکہ و مشرکین مکہ نے ان سے دلیل اور معجزہ مانگا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معجزہ دکھایا، اور اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے کہ وہ آخری نبی، آخری رسول جو اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، ہم اس آخری نبی کے امتی ہیں، ہم اس آخری نبی کے صحابی ہیں۔ تو جب اس راجہ نے اس بات کی تصدیق حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، تو تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ راجہ اپنی تمام رانیوں سمیت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا یہ معجزہ، لیکن اس کی تصدیق کی، لیکن دوسری طرف قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ دیکھا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور کفر اور شرک ہی میں اڑے رہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ تھا شق قمر کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا عرب کی سرزمین اور مینا کے مقام پر۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تمام اس وقت جو باہر صحراؤں کے اندر تھے یا کھلے میدان کے اندر تھے، رات کے وقت جن جن لوگوں نے دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چاند اپنی دوبارہ اصل حالت پہ آ گیا تھا۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔